سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ يعني يوم أحد اللهم اشدد رميته وأجب دعوته. رواه في شرح السنة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. رواه الترمذی. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا دی، اللہم اشدد رمیتہ، اے کریم اللہ اس کے نشانے کو بڑا پکا کر دے، یعنی بڑا مضبوطی سے اس کا نشانہ جا کے لگے. اور یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے دی تھی کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد والے دن بہت زیادہ تیر چلائے تھے. جو بھی تیر لے کے وہاں سے گزر رہا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے کہ اپنا ترکش سعد کے سامنے خالی کر دو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے جاتے تھے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو، اور بار بار یہ ارشاد فرماتے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی. بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد والے دن میں نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو یہ کہا ہو کہ تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو. اور دوسری روایت سیدنا سعد بن ابی وقاص ہی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا دی کہ اللہ سعد جب بھی آپ سے دعا مانگے تو آپ اس کی دعا کو قبول فرمائیں. یعنی مستجاب الدعوات بن گئے. اسی کا پھر نتیجہ تھا کہ جب بھی سیدنا سعد بن ابی وقاص دعا مانگتے ان کی دعا قبول ہوتی. لوگ خصوصی طور پر ان کے پاس دعا کروانے جایا کرتے تھے. اس ضمن میں ایک قصہ بھی پیش آیا، وہ ان کی بد دعا کا ہے. جب یہ گورنر بنائے گئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو امام بھی تھے. ایک آدمی نے ان کی شکایت کی، جھوٹی، بالکل جھوٹی شکایت کی. کئی ساری شکایتیں تھیں، ساری جھوٹی تھی. ان میں ایک شکایت یہ تھی کہ یہ تو نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی، مختلف مسجدوں میں جا کے انہوں نے تحقیق کی تو کوئی شکایت نہیں تھی. جس مسجد میں سیدنا سعد بن ابی وقاص تھے وہاں گئے، لوگوں سے پوچھا، سب نے کہا جی ہمیں تو ان سے کوئی شکوہ نہیں، بڑی اچھی نماز پڑھاتے. انہوں نے پھر پوچھا کمیٹی والوں نے کہ کوئی ایسا ہے جس کو کوئی شکوہ ہو، کوئی شکایت ہو. پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، اسامہ بن قتادہ اس کا نام تھا. جیسے بعض لوگوں کو امام کے ساتھ خدا واسطے کا بیر بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی کوئی اسی قسم کا تھا. صرف وہ ایک آدمی کھڑا ہوا، لیکن جب اس سے پوچھا اب ثابت کچھ بھی نہ کر سکا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العزت تیری عمر بھی لمبی کرے، تیرا فقر و فاقہ بھی بڑھے، اور اللہ تجھے فتنوں میں مبتلا کرے. بس جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رپورٹ گئی کہ شکایت تو جھوٹی تھی، ادھر حضرت سعد کی بد دعا نے بھی رنگ دکھایا. کوفے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آدمی پھر بہت زیادہ بوڑھا ہوا، اتنا بوڑھا کہ اس کی بھویں، یہ اوپر والی، یہ پلکیں اوپر والی، یہ آنکھوں کے اوپر آ کے گر گئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے. اور بالکل پھٹے پرانے کپڑے، خستہ حالت میں رہتا تھا. اس کے باوجود رستے پہ کھڑے ہو کے راہ جاتی لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، جس وجہ سے لوگ بڑی لعنت کرتے تھے. اس سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ یہ کیا تمہیں چسکا پڑا ہوا ہے، اتنے بوڑھے ہو گئے ہو، مال تمہارے پاس نہیں ہے، مانگ مانگ کے کھاتے ہو، نہ تمہارے کپڑے نہ تمہارے جوتے، اور یہ حرکتیں کیا کرتے ہو؟ پھر روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی.
مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابہ میں سے تھے۔ صحابہ کے بارے میں معمولی سا بغض دل میں رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ میرے بغض کی وجہ سے، من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جن کے دلوں میں میرے صحابہ کا بغض ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحابہ سے بھرپور محبتیں اور عقیدتیں نصیب فرمائے، آمین۔